اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری، وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری. بعض کی ہے جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو، اس کو پیغمبر بنا کے بزرگ، ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ مت کرو یہ کام. لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین. چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں، ایک پیش گوئی کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا. اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں یہ ہے اسکالرز ہی، ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیش گوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے. ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا، لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوسی. اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں، جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں مزاحمت. جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ پھر تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا، کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو. یہ سٹائل ہونا چاہیے. کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا، تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا. لڑنا تو بعد میں ہے، جا کے کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے. اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا، اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو، اچھا ہو، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو. اس لیے علماء پہلے یہ سب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو، جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا، تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں بتایا، لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں. نا 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 نا، یہ غلطی نہیں کرنا. پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی، پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی. پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی، آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے، اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے. اسباب کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں کیا کیا جائے تو کیا ریزلٹ نکلے گا، تو ان اسباب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کیوں؟ نبی کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ فیصلہ کس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا؟ بولو نا، اسباب کو. تو اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسباب سے دور نہیں کرتا آپ کو. جب تک مسلمانوں نے اسباب اختیار کیے، دنیا پہ حکومتیں کی ہیں. سلطان محمد فاتح نے ترکی میں، استنبول میں، قسطنطینیہ میں جو قلعہ فتح کرنا تھا، اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے. لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے، لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو، جس کو لوگ کے بولے یہ توپ ہے. کہتے نا کیا توپ چیز ہے، کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اور نبی نے خوشخبری بھی دی ہے قسطنطینیہ فتح ہوگا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ تو بتا دیا آپ نے، لیکن کیا مطلب بس ہم چلے ہیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح. بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا. اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا. 700 سال کے بعد جا کے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے نبی کی. 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے ناکام. کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور، حالانکہ نیک تھے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین انہوں بھی حملے کیے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں. لیکن کیا بھائی دنیا دار الاسباب ہے. صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے، جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے.
نہیں ہوا فتح. سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس قلعے کی ایسی کی اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی, اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے, یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی, ایرانیوں کی, جو مجوسی تھے, آگ پرست تھے. اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں, مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست. دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی, ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی. اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی. دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے, سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں. ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی. سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں, ملکہ سبا ہے, وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور وہ پھیلتے چلے گئے. تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں, جو سلطنت قائم تھی, وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی. اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا, اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں, تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں, حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے. یہ پھیلتے چلے گئے, جنگوں کے ذریعے بھی, دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی. کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا, کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئی کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی. لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی, آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے, یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی, بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی. تو یہ دو سلطنتیں, ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا. تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی, یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی مجوسیوں سے. تو یہ جو استنبول ہے ترکی, یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں, آگ پرستش, آگ کی جو پوجا مشرک لوگ. اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا, بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا, یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا, اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی, نعما جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا, اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو, وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا. 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی, نہیں ہو پا رہا تھا. کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اٹیک کرنے والے, حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے, بڑے اللہ والے, بڑے نیک لوگ تھے, بڑے بزرگ لوگ تھے وہ. لیکن نہیں بھائی, دنیا دار الاسباب ہے. انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا, جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدا گاڑیاں چل سکیں, بیل گاڑیاں چل سکیں, اتنی چوڑی دیواریں. ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے, کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو. اس کو کیسے فتح کریں؟ پھر 2 سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے. اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا, وہ بھی ممکن نہیں تھا, اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا, اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا. کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئیں تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ, اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا, اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا. تو سلطان محمد فاتح نے 2 خاندانی کام کیے. بولا سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی توپ بناؤ کہ جس کو لوگ کہیں یہ کیا ہے, کیا توپ بنائی ہے, کیا توپ بنائی. یہ اسباب اختیار کیے اس نے. اور دوسرا, کھوپڑی استعمال کرو. جب تک ہم وہ جو 2 سمندروں کو ملانے والی پٹی ہے پانی کی, اس میں کشتیاں نہیں اتاریں گے, اور اتارے بھی چپکے سے, دشمن کو پتا نہ چلے, تو اس وقت تک ہمارے لیے اس کو فتح کرنا ممکن نہیں. مشورہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس, توپیں تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, اپنی انجینئرز نے بنا لی بڑی بڑی توپیں, آج بھی رکھی ہوئی ہیں ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خشکی کو پار کر کے پانی میں کشتیاں کیسے اتاری جائیں, جہاں مجاہدین کو بٹھا کے شہر کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کریں. 2 بڑے چیلنج تھے, نمبر 1 کشتیاں وہاں تک پہنچانا, نمبر 2 چپکے سے پہنچانا, کیونکہ دشمن دیکھ لے گا, وہ مارے گا. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 10 لاکھ دفعہ اس کا ورد ہوگا. آؤ بیٹھو سارے, یا اللہ فتح کرا دے, یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, اور ابھی تک گناہگار ہی ہیں کیونکہ اسباب اختیار کر نہیں رہے. پھر ہم جاتے, شف سرکار بھی ہمارے پاس ہوتا, ہم کہتے ادھر منہ کر کے جتنی تیرے پاس پھونکے ساری نکال دے. گورنمنٹ سے کہتے پھونک کے اسپیشل سلنڈر لے کر آؤ,
شو سرکار کے لگا دو تاکہ ہوا اندر جائے اور سرکار کے زمانے مبارک سے باہر نکلتی رہے ہوا. وظیفے کا خدا نہ خواستہ میں مذاق نہیں اڑا رہا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہت کارآمد دعا ہے. اس دعا کی برکت سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں. مصیبتوں میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے, یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے, لیکن پہلے کام تو پورا کرو بھائی. پیناڈول رکھی ہوئی ہے, بخار میں یوں جھوم رہا ہے, ابے یہ 2 گولی کھاتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے, موت آ رہی ہے, کھا لے, پھر فاتحہ پڑھ کے پھونک بھی لگا دینا. وہ کھا نہیں رہی ہے اور سارا زور کس پہ ہے؟ بھوکوں پہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میرے ٹاپک کو میں ہی چھوڑ دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ نے کون سے اہم اسلامیات کی تیاری کرنی ہے تو اگلے ہفتے سے پھر جہاں سے چھوڑا انشاءاللہ وہاں سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی پہلے تو میں آج جو بیان میں نے ٹاپک لے کے چلا تھا اس میں ایک اہم حصہ رہ گیا سلطان محمد فاتح کا, وہ اسپیڈ کے ساتھ میں کمپلیٹ کر دوں, پھر دوبارہ اگلے جمعے میں اسی ٹاپک کو لے کے کوشش کروں گا آگے چلے ہم, کیونکہ لوگ جمعے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں نا, جب کہتے ہیں یار یہ کیا بالکل ایک ادھورا چھوڑ دیا. تو میں اس پہ بیان کر رہا تھا نا کہ اسباب بھی ضروری ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی, اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کی پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے, یہ فتح ہونے کا نہیں ہے, ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا. تو مشورہ ہوا, مشورے میں کیا طے کیا, میں یہ بتا رہا تھا, ایسا نہیں کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے بس یہ کرو وہ, بھائی اسباب اختیار کیے. تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا, اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا, جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا. تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں, اور یہ کام کر رہا ہے راتوں رات کے صبح تک, رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے, کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سارے جانور ذبح کیے, راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ. اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے, پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا, کشتیوں کو کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے, اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی. خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے. جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائے نا, انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں, یعنی ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے, یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی, آج کیسے پوستی قسم کے, بس زبان کو بد تہذیبی, پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبی ہوتے ہیں, بہت پوستی ہو گئے ہیں یار ہم لوگ, بہت پوستی ہو گئے. میں تو توندے دیکھ کے اور تشریفیں دیکھتا ہوں نا جب لوگوں کی آگے ترچھی ٹائیں بائیں, ایک تو قدرت نے کسی کا بنا دیا ایسے, سب ایسے نہیں ہوتے. میں نے بار بار کہتا ہوں جب میں کسی موٹے کا مذاق اڑاؤں تو اس سے وہ موٹا ہے جو کھا کے گینڈا بن گیا ہو. کچھ لوگ نیچرلی ہوتے ہیں, ہم نے بڑے علماء کو, نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جسم بھاری ہے ان کا, حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, لیکن جو آڑا ترچا کھا کے پڑا ہوا ہے, کھائے جا رہا ہے, ادھر سے سموسہ کھا لیا, ادھر سے. ایک مولانا صاحب آئے, سموسوں پہ سموسے کھائے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے اسٹیمنے کو 21 توپوں کی سلامی, اتنے سموسے ماشاءاللہ. ایک صاحب آئے, وہ بھی میں نے تو اپنے اکرام میں رکھے تھے سموسے ان کے آگے, 6-7 سموسے پیل دیے انہوں نے. مجھے مذاق نہیں اڑا رہا کہ آپ میرے گھر آؤ تو سموسہ نہیں کھاؤ, آپ تو جتنا کھاؤ گے ہمیں خوشی ہوگی. تو لیکن مجھے ان کے اسٹیمنے پر بڑا ہوا کہ یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ 6-7 سموسے ایک ٹائم پہ کھا گیا. یہ پتہ ہے کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ معاف کرے. ان کو معدے کا کوئی کینسر ہوا, زخم اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ موت میں, خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو لیکن یہ کہ میرے بھائی تھوڑا سا میزبان کی تو یہی خواہش ہوگی, لوگ ہمیں کھلاتے ہیں کو ٹھوستے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا, جب انہوں نے یہ منظر دیکھا, انہوں نے پورا ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے کہ کیسے لڑائی ہوئی تھی, وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ, یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی, کیا تھے وہ لوگ, کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, کیسی لڑائیاں لڑا, اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے, انقلاب لائیں گے, نظام تبدیل کریں گے, کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا, مگر کریں گے, باتیں کریں گے, ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ. تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں, اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں, کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو. کتنی محنت کی ہے یار. اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے, اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپے لے کے, اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا.
پوری فوج اتر چکی تھی, ان کو خبر ہی نہیں, وہ حیران تھے. انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں, مسلمانوں میں تو ہے ہی, گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے, کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو, کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو. اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا, پھر دو طرف سے اٹیک ہوا ہے, ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے, اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا. تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف, وہ حیران, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون لوگ آ رہے ہیں. پھر پتا چلا یہ مسلمان ہیں. دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. سلطان محمد فاتح نے جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی, جمعے کی نماز پڑھائی. وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی. اتا ترک نے بدماشی یہ کی ہے کہ ترکی کا رسم الخط چینج کر دیا تاکہ ترک قوم کا اپنی ہسٹری سے ریلیشن ختم ہو جائے. رومن کر دیا اس کو, جیسے اردو بھی اب چینج ہو رہی ہے نا, تو جب اردو چینج ہو جائے گی, رومن میں آ جائے گی, تو کسی کو کیا پتا چلے گا علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. تو وہ رومن کر دیا, وہ نئی نسل بالکل پتہ ہی نہیں اس کے ہمارے باپ داداؤں کے کیا کارنامے تھے. اب طیب اردگان نے آ کے کافی کوشش کی اس رسم الخط کو بحال کرنے کی, اور وہی, لیکن وہ پراپر وے میں نظام کی تبدیلی کی پراپر وے میں کوشش اردگان نے کی ہے. اٹ از کالڈ کوشش. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 2-3 پینٹس پتلون میں آئے کالج میں نظام کی تبدیلی پر بیان کیا اور 15-20 مولویوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نظام پتہ ہے کیسے تبدیل ہوتا ہے. اسکالر آئے گا انگلش میں ٹھش پھش مارے گا اور کہے گا یہ مولوی نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ سب 2 نمبر ہیں, ان کو صرف نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں, استنجا کے مسائل آتے ہیں, 2 نمبر, نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زبردست, اگلی میٹنگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی پیکج آ رہا ہے, اگلی میٹنگ میں نظام کی تبدیلی کا خاندانی قسم کا پیکج. پھر آئیں گے, دیکھو یہ مفتی طارق مسعود کو دیکھو شادیوں پہ بیان کرتا ہے طلاق. نظام کے سسٹم کی تبدیلی پہ کوئی بیان ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ اسی کفریہ جمہوری نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. سرکاری درباری پٹھو یہ سب مولانا دیکھو سب ایسے ہی ہیں. سسٹم کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا. کالج یونیورسٹی کے لڑکے جوش میں آتے ہیں, یار ایک بندہ ہے جو اس نظام کو غلط بھی کہتا ہے اور اس کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے. ایک یہ ہے, 2 وہاں پائے جاتے ہیں. بس زبردست ایک دم لڑکوں کو جوش آ گیا, اگلی میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی میٹنگ میں دیکھو اس مولوی کا پھر بیان آ گیا, استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں, نماز میں سجدہ صاحب کے, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات. میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں, میں نے کہا اب شاید یہ کوئی تبدیلی کا طریقہ بتائیں گے. بھائی ہمیں تو 6 سال ہو گئے تبدیلی کی بات ہی کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ منہ کے فائر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پیکج وہ ہے. جامع رشید نے جب نظام کی تبدیلی کی کوشش کی ہے نا, تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ دیا. تو پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب نے ٹیمیں بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجی ہیں. 20 سال پہلے مجھے یاد ہے جامع رشید کا وفد ترکی گیا تھا اور طیب اردگان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے تحریک چلائی ہے, اسلامائزیشن کی کیا کوشش کی ہے. اس کے بعد مختلف تحریکوں کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے ایک نظام کی تبدیلی کا ایک پیکج لے کر آیا ہے جامع اردگان. آپ دوسرا پیکج لے آؤ, وہ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا پیکج ہے, کوئی بھی لائے, لیکن لائے تو نا, میں یہ کر دوں گا, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, انقلاب لائیں گے. کیا کیسے لاؤ گے؟ تو پیکج ویکج کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب جا کے جیسے وہ یہ بیٹھے بیٹھے 4 شادیاں کروں گا, میں کیسے کرے گا؟ شادی دفتر والوں سے رابطہ کرے گا یا کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرے گا یا آرڈر پہ کسی کو بیوہ بنائے گا, کیا کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بیوہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. کہوں یار کسی کو بیوہ ہونے کا تو انتظار میں, یہ غلط طریقہ ہے کہ نہیں؟ خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن باتیں کرنے پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا, اس سے بولے کوئی سوٹیبل طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ کائنڈلی پیش کریں آپ. جب تک نہیں ہے تو جو ہے فی الحال اس پہ گزارا کریں. تو ہاں خیر, سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ پوری فوجیں لے جا کے جب دبا کے حملہ ہوا ہے نا, پھر جو اسلام آیا ہے ترکی میں, ترکوں کی جو خلافت قائم ہوئی ہے 350-400 سال تک, بلکہ 600 سال تک چلی ہے, وہ دنیا پہ ہماری حکومت تھی بھائی. تو اسباب اختیار کیے ہیں. ہوائی منہ کے فائر نہیں مانے تھے, تو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس, انجینئرز بھی تھے ان کے پاس, سائنٹسٹ بھی تھے, بزرگ بھی تھے. سلطان محمد فاتح اپنی فوج میں 2-4 بزرگ بھی رکھتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں سے بھی اللہ کی مدد آئے گی. مادہ پرست نہیں تھا وہ. جب ترکی میں اٹیک کے لیے گیا ہے نا وہ, تو بڑے بزرگوں کو اس نے بلایا کہ آپ کا ہماری فوج میں رہنا ضروری ہے, آپ صرف مسلح بچھا کے دعائیں مانگو گے. لیکن دوسری طرف انجینئرز بھی ہیں, پلاننگ بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, فائرنگ ہے. میرا بھانجا ہے چھوٹا سا نا, بلکہ بھانجے کا بچہ. ہمارے یہاں چونکہ خاندان میں جلدی شادیاں ہوتی ہیں نا بچیوں کی, تو ہم بہت جلدی نانے دادے بن جاتے ہیں. میری بھانجیوں کی شادیاں بہت جلدی ہوئی تو ان کے بھی بچے ہیں, تو میں ان کا نانا ہی لگا. کیا خیال ہے؟ تو میرا پوتا نواسا سمجھ لو آپ, اتنا سا ہے.
تو وہ ہر وقت پتہ ہے کیا کرتا ہے, جب بھی اس کے گھر میں جاؤ, اس کو ابا نے اس کو بندوقیں دلائی ہوئی ہیں وہ پانی والی نا, اور وہ کچھ اس نے کوئی ویڈیو دیکھ لی فوجیوں کی لڑائی والی, بچے جو دیکھتے ہیں نا سارا دن وہی کرتے ہیں, تو کارٹون انہوں نے دیکھ لیے کوئی فوجیوں کی لڑائی والے نا, تو سارا دن ہر وقت ٹھیاؤ ٹھیاؤ یہ کرتا رہے گا بیٹھ کے, پھر آئے گا یوں کر کے سلوٹ مارے گا جب بھی جاؤ نا گھر میں, پھر بندوق اٹھائے گا ڈھیاؤ 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 جب بھی جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ نفسیاتی تو نہیں ہو گیا, کیا کہہ رہے یار یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے ایسا ہی ہو گیا. تو اس بچے کے بھی منہ کے فائر ہے, منہ سے بھی بول رہا ہوتا ہے ٹھیاؤ, جب بندوق کی آواز نہیں آتی تو منہ سے شروع کر دیتا ہے ٹھیاؤ 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 ایسے. میں نے کہا آج تو نے بہت بندے گرا دیے ہیں بھائی, بہت بندے مار دیے, بس قتل و غارت کا یہ بازار اب مزید گرم نہیں ہونا چاہیے. تو بچہ ہے سب اس کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں آج کل, منہ سے دبا کے فائرنگ کر رہے ہیں, جمہوریت کفر ٹھیاؤ ٹھیاؤ, اور یہ مولوی لوگ بھی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, ٹھا 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 3 گولیاں مولویوں کو مار دی, اور یہ 2 نمبر ہیں, یہ جتنے اسکالرز ہیں شادیوں کی باتیں کرتے ہیں 2 گولیاں ہمیں مار دی. لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا انقلاب آئے گا. ایسا نام رکھا گیا, اس نام کا معنی کیا ہے؟ محمد مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اس کو عربی میں محمد کہتے ہیں, حمد سے نکلا ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کرنا, حمدہ یحمدو تحمیدن, یہ اس کا فعل استعمال ہوتا ہے. محمد تعریف کرنے والا, محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محمد. تعریف کی جائے جس کی, اس کو نہیں کہتے, جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولیں, اگر نہیں لگائی ہے تو پھر آپ کو جو میں سینٹنس ادھورا چھوڑوں گا وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. آپ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اگر اس نام کا پہلے سے رواج ہوتا تو ہم کہتے ہیں نبی کا نام محمد رکھ دیا, بہت سے لوگوں کا تھا تو آپ کا بھی رکھ دیا. لیکن جب آپ کا نام محمد رکھا جا رہا تھا تو کیا کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات تھی کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی دنیا میں جتنی تعریف ہوگی اس کا 1000واں حصہ بھی کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوگی. ایک صحرا میں پیدا ہوئے, بوادن غیر ذی زرع, جس میں گھاس کا تنکا نہیں اگتا, چاروں طرف سیاہ پہاڑ, پیٹرول بھی اور تیل بھی دریافت نہیں ہوا, بدو عرب کے, نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. نام رکھا جا رہا ہے محمد, کیا مطلب؟ ایسا جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے. آج دنیا میں کسی انسان کی سیرت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. اس میں مسلمان کیا غیر مسلم بھی داخل ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم اگر کتاب لکھتا ہے اور 100 عظیم انسانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں موسٹ افیکٹو پرسن کون گزرے ہیں جن کا سب سے زیادہ اسلام انسانی تاریخ پر اثر ہے, تو وہ بھی اس میں سب سے پہلے نمبر کس کو دیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشاہدہ ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ جو سائنسی ترقی ہے نا جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ نہ ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نبی نے کیا سائنسی ترقی دلائی ہے, جو یہ اس کا سائنسی ترقی کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات انگریزوں نے لکھی ہے کہ اگر محمد دنیا میں نہ آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے جو کانسیپٹ تھے نا جہالت والے, وہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوتے. آپ اس دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, لوگوں نے پنڈتوں کو, پادریوں کو خدا بنایا ہوا تھا. توہمات کی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی تو عقل کہتی ہے نا استعمال کرو, عقل استعمال کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ قرآن نے بار بار کہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, لقوم یعقلون, جو عقل سے کام لیتے ہیں, لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مولانا لوگ نہیں کہہ رہے, یہ انگریز کہہ رہا ہے. میں نے ایک یونیورسٹی میں انگریز کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ یہ بات نقل کی تھی. گورا کہتا ہے کہ قرآن کے اور اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد عقل کا استعمال شروع ہوا ہے, اس سے پہلے لوگ عقل استعمال نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں.
کیونکہ سب سے زیادہ عقل کا استعمال کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا. کیوں کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. پہلے تو میں یہ عرض کروں، گوروں نے، انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم سائنسی عروج کی جس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نہ ہوتے. 500 سال کم سے کم ہمیں لگتے یہاں پہنچنے کے لیے. اسلام نے ہمارا 500 سال کا راستہ بچایا ہے. 400 سال تک ہماری سائنس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو کام مسلمانوں نے کیا سب سے پہلے. وجہ کیا ہے کہ قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے نا، اس نے سب سے پہلے توہمات کی دنیا سے انسان کو نکالا ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا، انسان کو بتایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا، اس کے بعد انسان کا، اور تمام کی تمام کائنات کی چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بنی ہیں. تو جو کام، جو چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، ہم ان کو تحقیق کا تختہ مشق بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مذہب جو اس زمانے کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بہت ساری چیزیں مقدس ہیں. سورج مقدس، گائے مقدس، یہ مقدس، بندر مقدس. تو جو چیز مقدس ہوتی ہے آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو. جو آدمی کہتا ہے، جو مذہب کہتا ہے گائے مقدس ہے، وہ گائے کھائے گا کبھی؟ بولو نا بھائی، کیا ہوگا؟ وہ گائے پہ تحقیق کرے گا؟ کہے گے تو ہماری ماں ہے. اماں پہ کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان کا غلام ہے. لہذا یہ تمہارے لیے سب کچھ. کسی کے ساتھ کسی کی تعظیم کی، نہ سورج کی تعظیم کرو. لوگوں نے دیکھا سورج اتنا بڑا، اتنے آنکھ کا گولا، اتنی بڑی جسامت، سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے دیکھا چاند اتنا خوبصورت، اتنا بڑا اور ایسا حسن، چاند کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے، ایک ہندو نے کمنٹس کی ایک بیان میں کہ روٹی معبود بھگوان ہے ہمارا، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ روٹی کی. روٹی خدا ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ہے تو وہ انسان ہے. انسان کے علاوہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے. یہ کانسیپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی ہیں دنیا میں. البیرونی جو سائنسدان تھا نا، ماہر فلکیات، جس نے کرو ٹریگنومیٹری ایجاد کی ہے، جو آج جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. البیرونی کی جو کرو ٹریگنومیٹری تھی، اس کی ایکویشنز اتنی مشکل ہیں کہ آج یونیورسٹیوں میں وہی ایکویشنز انگلش میں پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا بانی کون تھا؟ البیرونی. ان ایکویشنز کا مطلب معلوم نہیں ہے کسی کو، طوطے کی طرح رٹی جاتی ہیں وہ ایکویشنز، لیکن پوری دنیا میں ہوائی جہاز جو سفر کر رہے ہیں اسی البیرونی کے علم کی بیس پہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان اس وقت جاتے تھے، کہاں کہاں گئے ہیں، اندلس گئے ہیں، مصر گئے ہیں، انٹارکٹیکا تک پہنچے ہیں. لیکن 1200-1300 سال پہلے جو مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں ان کے رخ آج بھی قبلے کی طرف ہیں. 1300 سال پہلے مسلمان کو کیسے پتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں میں مسجد بنا رہا ہوں اور قبلہ اس طرف ہے؟ یہ ٹریگنومیٹری کے علم سے. 12 سال البیرونی اپنے مکان کی چھت پہ ستاروں کو دیکھتا رہا تھا خوردبین کے ذریعے. بہت سارے ہمارے علوم تھے جن سے گوروں نے فائدہ اٹھایا، اور جب اٹھایا تو ہماری کتابوں کو ایسا مارکیٹ سے شارٹ کیا ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں، وہ کچھ پورا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ دل ہوتا ہے سپارہ، دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے وہاں جا کے، کہ ہمارے علوم تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے، یہ جو گورے نے کتاب لکھی نا کہ محمد سب سے زیادہ، سب سے پہلے، وجہ اس کی ہے، انہوں نے کہا آپ کا اس دنیا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے. آپ اگر دنیا میں نہ آتے، لوگ نہانا نہیں سیکھتے. یہ اسلام نے سکھایا ہے گوروں کو نہانا. گورے، کوئی پڑھا لکھا گورا ہونا، صرف گورا ہونا کافی نہیں ہے. لوگ گورے کو گورا دیکھ کے کہتے ہیں یار زبردست. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ گوروں کی اتنی برائی بیان کرتے ہیں، اس میں خوبیاں بھی تو ہیں. میں نے کہا بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ گورا ہے، ہم ویسے گورے نہیں ہیں. ساری برائیاں تھوڑی ہیں. گوروں میں جو ہسٹری جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے، سلے ہوئے لباس پہننا ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ آپ ان کی ذرا پرانی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، 200-250 سال پہلے. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، ایک عرب عالم کی کتاب میرے سامنے آئی، اس نے
اس زمانے کے برطانیہ کے جو شاہی خاندان کے شادی کارڈ تھے وہ دکھائے اس نے کتاب میں نا، اس کے ترجمہ عربی میں نقل کیا. برٹش 200-250 سال پرانا، 150 سال یا 200 سال. اس میں شادی کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لائر فیملی کے لوگ شادی میں آ رہے ہیں، ان کو لکھا ہوا ہے کہ براہ مہربانی جب آپ کھانا کھائیں تو دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. یہ ان کی تہذیب تھی. یہ تو بعد میں انقلاب آیا ان میں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، اتنے بھی انسان کو میلا نہیں ہونا چاہیے. اس نے لکھا ہے دسترخوان، یہ شاہی خاندان کے شادی کارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اور جب خلافت عثمانی، ارطغرل ڈرامہ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، خلیفہ کے پاس یورپ سے کوئی بادشاہ یا شہزادہ آتا تھا یا ملکہ آتی تھی مسلمانوں کی ملکہ سے ملنے کے لیے، اس کو پہلے غسل کروایا جاتا تھا. اس کی بدبو ہماری ملکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اتنے میلے ہوتے تھے یہ لوگ. آپ حیران ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. یہ انہی کی ہسٹری ہے. مسلمانوں کی خلیفہ عثمان ہوتا ہے نا ترک میں، جو مسلمانوں کی خلافت تھی، بہت بڑے کئی ممالک تھے اس میں. اس وقت یہ بدماشیاں نہیں تھی دنیا کی کہ فلسطین بھی ہڑپ کر لو اور یہ بھی، وہ بوسنیا بھی ہمارا تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. سلطان محمد فاتح نے جو ترکی فتح کیا تھا، امریکہ سے جہاز تھوڑی لیے تھے اس نے. ترکی میں استنبول میں 1000 سال عیسائیوں کی حکومت رہی ہے. 1000 سال. اور ایسی مضبوط، میں ترکی جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی، اتنی چوڑی دیوار کے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ اس کو کراس کر سکے. وہ 1000 سال خلافت چلی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیش گوئی کر رہے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، نعم الجیش یغزو القسطنطینیہ، سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. کیا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں مگر استنبول کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کمانڈر میری امت میں وہ ہوگا جو استنبول فتح کرے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے استنبول فتح کرنے کے لیے. بڑے بڑے صحابہ، نہیں ہو سکا، اتنی مضبوط دیوار اور ایسا ان کا ڈیفنس سسٹم. سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا یہ خوشخبری کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے جو توپ بنائی تھی نا اس وقت، وہ واقعی توپ تھی. اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ 1920 کے قریب جا کے خلافت کا خاتمہ ہو. لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ہم صدیوں سے غلام ہیں. زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمیں غلامی میں. ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے. محمد بن قاسم 92 ہجری میں سندھ آیا تھا 17 سال کی عمر میں. 17 سال کے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں آج کل، آپ دیکھ لو ذرا، ان پب جی کھیل رہے ہوں گے. 17 سال میں محمد بن قاسم کا ویژن. 92 ہجری، اسلام کا پہلی صدی ہے. اور راجہ داہر سے آ کے لڑا ہے اور بالآخر سندھ کو فتح کر کے ملتان تک اپنی فوجیں داخل کر دی اس. یہ تھا ہمارا ماضی. ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہمیشہ سے ہی مخنچو ہیں. یعنی اب اس حالت کو دیکھ تو بھائی اسلام نے ہمیں بڑی بلندیاں دی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ کے دربار میں جب کوئی یورپ سے بادشاہ آیا کرتا تھا تو پہلے اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کی سروس ہوتی. یہ بادشاہوں کا حال تھا. ملکہ آتی تھی مسلمان شاہی خاندان کی عورت سے ملنے کے لیے تو پہلے اس کو نہلایا جاتا. ان کی بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی. اور اب بھی کوئی زیادہ فرق پڑا نہیں ہے. اب بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. فرانس کی مثال، مجھے لگتا ہے فرانس کا ویزا نہ ریجیکٹ ہو جائے کہیں. اردو میں دے رہا ہوں، کوئی انگلش میں ترجمہ نہ کرے اس کا. ہمارے ایک رشتے دار فرانس گئے، کہنے لگے ہم نے فرانسیسیوں کا بڑا سنا تھا کہ دنیا کی نفیس ترین قوم ہے، کہ بہت صاف ستھرے نفیس ہوتے. کہتے ہیں جب گیا تو اچھا ان کی خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں. کہتے ہیں جب گیا تو پتہ چلا ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. خوشبو مشہور اس لیے ہوئی ہے. ٹھیک ہے کچھ مبالغہ بھی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہانے دھونے کا استنجا تو مسلمانوں کے علاوہ پانی سے دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے یار، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. استنجا کرنا ہمیں کس نے سکھایا؟ اسلام نے. نہانا ہمیں کس نے سکھایا؟ آج نہیں، اس دور میں. عورت کے حقوق کس نے سکھائے؟ اسلام نے. آج یورپ بڑا فنڈر بنا پھرتا ہے، ویمن رائٹس ویمن رائٹس. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ لڑکے کو 1 لاکھ دیتے ہو وراثت میں، لڑکی کو 50,000 دیتے ہو. لڑکی کا حصہ گھٹا دیا. اور تم کتنا دیتے ہو؟ تم 1 روپے نہیں دیتے اس کو. امریکہ میں، یورپ میں بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. باپ کی مرضی، جو مرضی کرے، کتے کو دے دے وراثت. وہ آپ 1 دھیلا نہیں دے رہے اور آپ اور بیٹیوں کے حقوق کے قائل. ہم آدھی جائیداد دے رہے ہیں اور ہم کیا ہیں؟ عورت کا حق دبا رہے ہیں. کیسی حماقت ہے یا نہیں ہے؟
اسلام نے اس وقت بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا جب بیٹیوں کو نفرت سے لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو دیا آدھا, لیکن وہ آدھا اس کا بچا لیا. بیٹے کو دیا دگنا, خرچ پورا کرا دیا اس سے. دیا پھر بھی بیٹی کو زیادہ ہے. مثال کے طور پر آپ مر گئے, اللہ نہ کرے, آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. آپ نے مثال کے طور پر 3 کروڑ روپے چھوڑے ہیں وراثت. اچھی چیز چھوڑے نا آدمی, میں 3 لاکھ کی مثال دے رہا تھا, لیکن جب چھوڑ ہی رہے ہیں صحیح طرح سے چھوڑیں. آپ کیا خیال ہے؟ جیسے زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے کچھ دن پہلے, فیس بک پہ میمز آئی ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے جب کوئی غریب بھوکا مرتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. پیچھے دکھایا بندر بھی ہنس رہے ہیں. بندر ہنس رہے ہیں. ہم نے کہا یار جب چھوڑو تو پھر تمیز سے چھوڑو. واقعی زبردست بات کی. کتنا اچھا لگا زرداری کے منہ سے یہ جملہ کہ غریب کے مجھے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی. تو اب نمونے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خیر آپ کا انتقال ہو گیا, 2 کروڑ ملے آپ کے بیٹے کو, 1 کروڑ ملا آپ کی بیٹی کو. اب بیٹی پر کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی. اس کی شادی پہ خرچہ اس کا شوہر کرے گا. مہر کون دے گا؟ اس کا شوہر دے گا. اور ولیمہ بارات اسلام میں نہیں ہے, یہ تو ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں. ولیمے کا کھانا کون کرے گا؟ شوہر. اس کے ساری زندگی کا نان نفقہ کون؟ شوہر. اس کے بچوں کا خرچہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. اس کے وہ 1 کروڑ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ اور اس کا بھائی جس کو 2 کروڑ ملے تھے, جب یہ شادی کر کے بیوی لے کر آئے گا تو یہ 2 کروڑ میں اس نے شادی بھی کرنی ہے, مہر بھی دینا ہے, ولیمہ بھی کرنا ہے, گھر کا راشن نان نفقہ بھی ڈالنا ہے, فرنیچر جہیز اسلام میں ہے نہیں, فرنیچر بھی ڈالنا ہے, پھر اس کے بچوں کو بھی پالنا اور اس کو بھی پالنا. تو بتاؤ یہ تو 2 کروڑ اس کے گئے, وہ کہتے ہیں نا وہ ختم. تو آپ کو نا مغربی دنیا میں نعرے بڑے خوشنما نظر آئیں گے. نعرہ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بول لو کچھ بھی بول لو. پریکٹیکلی جو کر کے دکھایا ہے وہ اسلام نے کیا ہے. یہ قانون انہوں نے بتایا جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. محمد نام رکھا گیا, حالانکہ آپ علم کسی کو بھی نہیں تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کس کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بتاؤ بالکل صحیح نام رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ یہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ نام انسانوں کا رکھا ہوا نہیں, یہ الہام ہوا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بالکل یہی بات قرآن کے ساتھ ہوئی. قرآن مجید کی سورہ مزمل ابتدائی سورت ہے. جب قرآن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا دنیا میں, چند گنے چنے افراد تھے نبی تہجد میں قرآن پڑھتے, اور وہ گنے چنے افراد آپ کے پیچھے قرآن سنتے. سورہ مزمل 2 یا 3 نمبر پہ نازل ہوئی. ابھی پورا قرآن پورا کیا 99.9% قرآن نازل نہیں ہوا تھا, اور اس کا نام اللہ نے رکھ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے نبی آپ قرآن پڑھیں آرام آرام سے, تجوید کے ساتھ. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام میں نے تورات رکھا, عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس کا نام میں نے انجیل رکھا, اور آپ پر جو کتاب ابھی نازل ہوئی نہیں ہے, ہونا شروع ہوئی ہے, اس کا پہلے سے نام کیا ہے؟ القرآن. کیا مطلب قرآن کا؟ یہ قراءت سے نکلا ہے. قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو, قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھانے والا. اقرا پڑھو. تو قرآن کا مطلب یہ مبالغے کا صیغہ ہے, وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. نبی کا نام رکھا جا رہا ہے, بچے کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا جا رہا ہے, وہ جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے. کتاب نازل ہو رہی ہے اس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. کسی کو کیا پتا تھا کہ 4 آدمی سن رہے ہیں, 1 پڑھ رہے ہیں, وہ بھی چھپ چھپ کے کوئی دیکھ نہ لے. نام رکھا جا رہا ہے ایسی پڑھی جائے گی کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی. یہ اس کی علامت ہے. اس کا نام انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے, اس خدا نے یہ نام سلیکٹ کیا ہے جس کو پتا تھا کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کا 1000ویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا نام رکھا اللہ نے اس کا. کتنی پڑھی جا رہی ہے بھائی, کتنی پڑھی جا رہی ہے. دنیا میں قرآن سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر وضو ہاتھ لگایا جاتا ہو اور اس کو ہاتھ لگانے کو حرام سمجھا جاتا ہو. قرآن کے علاوہ آج 1 ارب مسلمان بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے بغیر سمجھے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا بغیر سمجھے قرآن کو پڑھا گیا. کبھی کوئی کتاب دیکھی اس کو انگلش آتی نہیں اور انگلش پڑھ رہا ہو بیٹھ کے, وہ لوگ کہیں گے بھائی تجھے مطلب پتا ہے, وہ کہیں گے نہیں پتا, تو کہیں گے بیوقوف کیوں پڑھ رہا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو عربی نہیں آتی, قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ بڑے اہتمام سے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن
پڑھتے ہیں یہ پروٹوکول قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا گیا, بغیر سمجھے بھی اور سمجھ کے بھی. کوئی کتاب ایسی ہے جس کے درس قرآن, جس کے درس کے اتنے لیکچر ہوتے ہو جتنے قرآن کے ہوتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے لوگوں نے اتنی گردنیں کٹوائی ہوں جتنی قرآن کے لیے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے لوگ ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں بغیر سمجھے سنتے ہوں اور کھڑے ہو کے سنتے ہوں, جیسے تراویح میں سنتے ہیں لوگ. کوئی ہے, کوئی شاعر اپنا کلام سنا رہا ہو اور کہے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے, آپ کہیں گے بھائی بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے سننا ہے, بھائی بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے, کھڑے ہو کے کون سنے گا. بڑے دلچسپ کلام بھی, گانا کوئی سریلا لگاؤ نا, اس کو بھی لوگ کھڑے ہو کے نہیں سنتے, لیٹے لیٹے سن رہے ہوتے ہیں. ابے ہوگا بہت اچھا, اتنا پروٹوکول نہیں دو کہ کھڑے ہو کے سنو. یہ واحد کتاب ہے ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر لوگ سنتے ہیں. جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بھی سنتے ہیں, جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو اور بھی زیادہ سنتے ہیں. آپ حرم میں جائیں, لاکھوں لوگ تراویح سن رہے ہیں ایک ٹائم پہ, لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے. اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کسی تقریب کا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا میوزیکل پروگرام ہو جائے نا جس میں بہت انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو, بڑا شراب کباب بے حیائی, وہ بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جو ایک ایسے کلام کو سننے کے لیے ہو رہا ہے جس میں لوگ 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اس کلام کو سن رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی سن رہے ہیں. ایسی عزت بتاؤ دنیا میں کسی کتاب کو ملی ہے؟ تو یہ قرآن کا کمال ہے. اور دنیا میں جتنا قرآن کے آرڈرز کو فالو کیا گیا ہے اتنا کسی کتاب کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا گیا. قرآن نے کہا, ایک دفعہ کہا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو شراب اور جوا ناپاک نجس چھوڑ دو. آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شراب نہیں پیتی. امریکہ 100 بار قانون بنا کے اسمبلیوں میں نافذ کر چکا ہے تجربے, شراب اللیگل ہے, پبلک نے عمل نہیں کیا. نہیں ہوتا بھائی, نہیں چھوٹتی ہم سے. قرآن نے ایک دفعہ کہا اور آج مسلمانوں کی اکثریت, دنیا میں سب سے کم شراب کا ریشو مسلمانوں میں ہے, سب سے کم. اور غیر مسلموں میں, ہر قوم میں شراب کا ریشو, پینے والوں کا ریشو نہ پینے والوں سے زیادہ ہے. واحد قوم ہے مسلمان جن میں نہ پینے والوں کا ریشو پینے والوں سے صرف زیادہ نہیں بہت زیادہ ہے. تو یہ کس نے آرڈر دیا تھا؟ ایک دفعہ قرآن نے کہا شراب کیا ہے؟ نجس, چھوڑ دو. کتنا مشکل ہے نشے کی چیز چھوڑنا, دنیا میں اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دی. ایسا آرڈر تو کوئی اسمبلی کا بھی, کوئی بڑی سے بڑی سپر طاقتوں کی بھی ایسے آرڈر کو فالو نہیں کیا جاتا. لوگ بغاوت پہ آ جاتے ہیں, لوگ نہیں مانتے لا کو. یورپ تجربے کر چکا ہے شراب کو اللیگل کا, نہیں ہوتا بھائی, لوگ نہیں مانتے. خود جو اسمبلی میں قانون بناتے ہیں وہ پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان سے نہیں چھوٹتی, دوسرے کہاں سے چھوڑیں گے. لہذا انہوں نے کمپرومائز کر لیا. انہوں نے کہا شراب پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے, حالانکہ ان کو پتا ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے, لیکن انہوں نے کہا اس کو محدود کر دو. بھائی پی کے جہاز نہ چلاؤ, ٹھیک ہے نا, پی کے جہاز نہ اڑاؤ. پی کے آپ نے جہاز اڑایا تو پتہ نہیں جاپان جانا تھا, آپ پہنچ کہاں جاؤ. وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا, آگ بجھانے کے لیے نا وہ گیا اور 20-25 لوگوں کی جان بچا کے نکل آیا اور کہہ رہا ہے مجھے شاباش دو کہ پی کے بھی میں نے یہ کام کیا ہے. لوگوں نے کہا کمبخت فائر بریگیڈ کے عملے کو تو اٹھا کے لے آیا باہر, جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے ان ساروں کمبختوں کو کھینچ کے لے آیا. تو یہ ہے شراب, جس کو جو بچانے والے تھے انہی کو اٹھا کے. تو ایک آدمی جو تھا نا وہ شراب پی کے دیر سے گھر آتا تھا, بیوی اس کو پکڑ لیتی تھی کہ کمبخت پھر پی کے آیا. تو ایک دن اس نے کہا کہ یار اب چپکے سے نا دیوار ٹاپ کے آؤ تاکہ بیگم کو پتہ نہ چلے, اپنے کمرے میں چلے جانا. دیوار ٹاپ کے آ کے بیٹھ گیا, لیپ ٹاپ کھول کے, بڑا نا جیسے اسٹڈی کر رہا ہے. بیگم نے کہا آج پھر پی کے آیا؟ نہیں بیگم, کہ کم بخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی گندی چیز جسے پی کے انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا. دنیا کی مہذب قومیں پیتی ہیں. وہ شراب جو فلموں میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے, جو حقیقت میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے. آپ نے فلموں میں شراب دیکھی ہوگی, اس میں شرابی ہیرو بڑا اچھا لگتا ہے, ایسے بال بکھرے ہوئے اور یوں باتیں کر رہا ہوگا. سچی مچی کا شرابی دیکھ لو نا, آپ بولو گے تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے, دفعہ ہو یہاں سے. سمجھتے ہو؟ تو ہمیں شراب سے کس نے بچایا؟ قرآن نے. اسمبلیاں, قانون, حکومتیں نہیں بچا سکی ہمیں.
اسلام قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. دنیا میں سب سے کم زنا کا ریشو کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. اور غیر مسلموں کا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی ہے کہ جو ابا ماضی میں ہوا کرتے تھے بچوں کے، اب بھی وہ ابا ہی ہوا کریں. لیکن اب وہ معاشرہ فادر لیس ہو. اماں ہوتی ہیں، ابا کا مارکیٹ میں پتہ نہیں ہوتا. لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں ابا ہوتے ہیں؟ کہ ہم لوگ کیا تو ابھی تک چل رہے ہیں، ابا سسٹم چل رہا ہے ہمارے. دوسرے سے پوچھ کر ہم لوگ کیا نہیں، یہ سیٹ اپ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ نظام آ گیا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی فیملی سسٹم کو بچانے کی. کیسے کوشش کی؟ انہوں نے کہا یار طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاق پہ پابندی لگاؤ، آدھی جائیداد بیوی کو دو. گورے نے حل تلاش کر لیا، یار اس عورت سے جان چھڑانی ہے کمبخت سے، تو ریٹرن میں نہ دو، ویسے چھوڑ دو اس کو. اب میاں بیوی اگر ویسے ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں یا شوہر چھوڑ دے بیوی کو حق نہ دے تو پولیس تھوڑی دونوں کو ملائے گی. کہے گا میں ریٹرن میں نہیں دے رہا، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے منہ مارنے لگا. اسلام نے کتنا آسان بنا دیا طلاق کو. زبان سے 3 دفعہ نکالا حرام ہو جائے گی، بہت آسان. لیکن طلاق کا ریشو پھر بھی سب سے کم. کیوں؟ اللہ نے بتایا میں ہوں اوپر. دنیا قانون سازی کر کے گھروں کو نہیں بسا سکتی. گھر بسانے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو میرے بھائی امریکہ، پاکستان، جاپان کا قانون آپ کے گھروں کو جوڑ نہیں سکتا. قرآن جوڑ سکتا ہے. قرآن نے، اسلام نے ڈیورس کو اتنا آسان بنا دیا. لوگ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار تمہارے مسلمانوں میں 3 دفعہ لفظ نکلے اور ختم بالکل ہمیشہ کے لیے، یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے. میں نے کہا اتنا آسان ہے پھر بھی طلاق کا ریشو ہمارے ہاں سب سے کم، اور تمہارے ہاں اتنا مشکل ہے. عدالت میں جانا پڑتا ہے، کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، کئی مہینے لگتے ہیں، پھر ڈیورس پیپر بنتے ہیں، پھر آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہے. پھر بھی ہر ایک خاندان بھی کمبخت ایسا نہیں ہے جو فیملی کامیاب ہوتی ہو. اور جو کامیاب ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بس ایسے کہ وہ کوئی کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقے سے ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے. بیوی اپنے چائے خود بنا کے پی رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا ہے. تو جب دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہے، تو طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خلے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی ہو رہی ہے. کمال کی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں تو ایک حقوق کی فہرست اسلام نے لگا دی. شادی ہو گئی ہے، عورت پابند ہے، باؤنڈ ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. مرد باؤنڈ ہے، آمدن لا کے کس کے قدموں میں ڈالے گا؟ بیوی کو کھلائے گا. اتنی پابندیاں، حقوق ادا کرنا اتنی ٹینشن والا کام، پھر بھی علیحدگی کا ریشو کم ہے. اور اب اگر علیحدگی کا ریشو بڑھ بھی رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے. وہاں سے یہ کلچر آ رہا ہے طلاق کا، وہ خراب کر رہے ہیں دنیا کو. لوگ کتنا بیویوں سے بیزار ہوتے ہیں بیچارے. میں تو کتنے لطیفے سناتا رہتا ہوں پھر بھی چھوڑتے. وہ ہے نا ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اسپتال میں، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مہمان. اس نے کہا جہاں ساری زندگی صبر کیا 2 گھنٹے اور صبر کر لیں. جہاں ساری زندگی صبر کیا ہے 2 گھنٹے اور تو صبر کیا نا ساری زندگی. کیوں؟ خاندان انوالو ہے بھائی. چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. وہ صرف آپ کی بیوی تھوڑی، آپ کے والد کی بہو بھی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے. فیملی ہے نا، خاندان میں آئی ہے. انگریزوں کے یہاں خاندان تو ہے نہیں. ایک آدھ بچہ ہو گیا، رخصتی بھی پتہ نہیں. اب تو ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دوست بہت شوق ہو رہا تھا یورپ جانے کا، میں اپنے بچے وہیں ہوں اتنا اچھے ماحول میں. میں نے کہا بھائی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ہومو سیکچولیٹی بڑھ رہی ہے وہاں پہ، میل شادی. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا کہ ابا میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے، اس وقت آپ کی کھوپڑی گھومے گی یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے یہ بات بیان میں جس دن کہی، اگلے دن میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا، کہہ رہے میں عذاب میں آیا ہوں، میرا بیٹا اللہ معاف فرمائے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کہہ رہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، میں کیسے سمجھاؤں اس کو. میں نے کہا اور رہو مزے لو یورپ کے. ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ، میں اس کا منکر نہیں ہوں. میرے بھائی جو اسلام سکھا کے گیا ہے نا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو جب یہ اس قرآن کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پڑھتا تھا، 2-4 لوگ پڑھتے تھے، 2-4 لوگ سنتے تھے، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ القرآن. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. نبی کا نام رکھا گیا محمد، سب سے زیادہ تعریف. کتاب کا نام رکھا گیا القرآن. حالانکہ نبی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. کتاب ایسی دے کر گئے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، سب سے زیادہ اس کتاب کو فالو کیا جا رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اثرات اس کتاب کے پڑے ہیں. رائٹر نہ لکھنا جانتا ہو، نہ کوئی اسکالر ہو، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہو، وہ ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لے آئے. یہ اس کی علامت ہے، یہ رائٹر کی کتاب نہیں ہے،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ اس خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر کے آپ کو علم دیا. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اے نبی جو علوم ہم نے آپ کو دیے آپ امت کو بتا رہے ہیں، اگر ہم چاہیں یہ علوم آپ سے چھین لیں ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، کوئی کارساز مددگار نہ ہو جو یہ علوم آپ کو لوٹا دے. یہ خالصتاً ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو یہ علوم دیے. آپ کو یہ علوم کوئی اور سکھانے والا نہیں، اور عقلاً بھی ممکن ہی نہیں ہے. عرب کے ایسے ریگستانوں میں پہاڑوں میں رہنے والے دنیا کو کیسے اتنی زبردست نظام دے کے جا سکتے تھے بھائی؟ ہر چیز میں اسلام نے رہنمائی کی، پوری فقہ کے قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. طہارت، وضو سے لے کر غسل کا طریقہ، خرید و فروخت، اسلامک بینکنگ ہے. عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ کبھی سنا ہندو بینکنگ؟ پنڈتوں نے ایک اپنا معیشت کا نظام دیا ہو. جہاں دنیا میں کوئی لا آتا ہے فوراً لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. عدالت خلا کی ڈگری دیتی ہے، لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے، یہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہر چیز میں اسلام نے آرڈر نہیں دیا. خلا لوگ عدالت سے لیتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں یہ ہوا. اسلام کی عدالت نے وراثت کا فیصلہ کر دیا، لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں شریعت کے مطابق یہ وراثت ہے یا نہیں. آپ بزنس کرتے ہیں، دنیا میں کمپنیاں بہت سارے کاروبار کر رہی ہیں، لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں متبادل قانون دیا ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس متبادل قانون نہیں ہے. ہندوؤں میں پنڈت روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو لا نہیں بتاتے. لا ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو بتائیں گے کہاں سے؟ عیسائی پادری دم درود کرے گا، اس کے پاس لا نہیں ہے. لا صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. تو یہ لا قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا. یہ خود اس لا کے اور اس قرآن کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اب میں 2 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو اللہ نے قرآن کو بڑی عزت دی، بڑی عزت دی ہے. بہت پڑھا جاتا ہے، بہت سنا جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے جو مضامین ہیں نا، اس کے جو احکام ہیں، اللہ کی نظر میں ان آرڈرز کی ویلیو سب سے زیادہ. وہ احکام کیا ہیں قرآن مجید کے؟ وہ موٹے موٹے چند احکام میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں بنایا کیوں گیا. دنیا میں کوئی کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، پیدائش کا مقصد کیا. انگریز اپنا ویژن خود بناتا رہتا ہے بیٹھ کے. کسی کوئی ویژن بناتا ہے میں کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھوں گا، وہ سردیوں میں بیچارہ وہیں پہ اس کا انا للہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنا ہدف بناتا ہے میں زندگی میں پیدا ہوا اس لیے کہ میں ماؤنٹ ایورسٹ عبور کروں گا. اس کو ہدف نہیں پتا تو وہ اپنا ہدف اس کو بنا لیتا ہے. کوئی کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا سنگر بنوں گا. مائیکل جیکسن نے اپنا ہدف بنایا میں دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر اور سنگر بنوں گا، بنا اور انا للہ ہو گیا اس کا. وہ ساری 50 سال جو محنت کی تھی اس نے، اور جب اس کی عروج کا ٹائم تھا 50 سال میں تو تجربہ ہو جاتا ہے نا. اب آپ اصل اب آپ بنتے اصل. رات کو سوئے ہیں، صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی، ایسا سوئے. اب تک سو ہی رہے ہیں مائیکل جیکسن. موت سب کچھ کیا کر دیتی ہے؟ ختم. یہ اس کی علامت ہے. یہ چیزیں ہدف بنانے کے قابل ہیں نہیں. ہدف ایسی چیز کو بنایا جاتا ہے جس کو اچیو کرے، لے اس کو. یہ کیا بات ہے جب لیا تو مر گیا، ابھی نہیں بھی مرتا تو تھوڑے دنوں بعد مر جاتا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں بنایا گیا ہے اللہ نے آزمائش کے لیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اللہ دیکھے گا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو ہمیں ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں عبور کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا؟ اچھے عمل کے لیے. اللہ کہتا ہے جو برا کرے گا جہنم کی آگ ہے اس کے لیے، جو اچھا کرے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں. پھر اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن بھی کر دیا کہ ادھر ادھر سے نہیں پوچھنا کہ اچھا کسے کہتے ہیں. انگریز تو کہے گا وسیم بھائی سے شادی کر لو، برا نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ. ستار کی وسیم سے ہو جائے، وسیم کوئی کر کے ہومو سیکس کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس. اللہ بتائے گا اچھا کسے کہتے ہیں. اللہ نے کہا یہ کرو اور یہ نہ کرو. اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. نکاح کی جب بات ہم نے اللہ سے کی، اللہ نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. 2 2 3 3 4 4 بھی کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کے حقوق ادا کرو. تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے علاقے والے شاید پکڑ کے کوٹ دیں آپ کو، مجھے نہیں پتا، وہ آپ افورڈ کریں، لیکن اللہ میاں نے اجازت دے دی. بھائی نکاح میں وسعت ہے، 2 بیویاں رکھو، 1 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو. حقوق اگر سب کے ادا کر رہے ہو تو 4